from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. کیا اسرائیل بیت المقدس کو کسی بہانے سے شہید کر دے گا یا کرا دے گا؟ کیا اسرائیل مسلمانوں کے درمیان میں شیعہ سنی فساد ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ تفصیل سے بات کریں گے. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، یہ خبریں تو آپ کو ہر سیکنڈ بدلتی جا رہی ہیں اور ملتی رہتی ہیں، دوست دیتے رہتے ہیں کہ کس نے کس پر کتنے میزائل داغے اور کس علاقے میں کیا ہوا. یہ خبریں بہت اہم ہوتی ہیں، وہ آپ کو مل ہی جاتی ہیں ہر طرف سے. اچھا، یہ 2-3 موضوعات ایسے ہیں کہ جس پہ میں چاہتا ہوں ذرا تفصیل سے ہم بات کریں. یہ تینوں خبریں بھی آپ کے سامنے ریڈار پہ ہیں، آ گئی ہیں سامنے، لیکن ان کی گہرائی میں اترنا بہت ضروری ہے. دیکھیے، اسرائیل کی یہ کوشش ضرور ہوگی کہ ان حالات میں جس طرح سے وہ جھوٹے ٹارگٹ کر رہا ہے، یعنی فالس آپریشن کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایران نے پھینکا ہے سعودی عرب کی طرف، وہ اس طرح کی کوئی کوشش کر کے بیت المقدس کو بھی شہید کرا سکتا ہے، کیونکہ وہاں ان کا ارمان ہے، بہت عرصے خواہش ہے کہ وہ 3rd ٹیمپل بنائیں گے وہاں پر. تو یہ اگر ہو گیا تو اس پہ پوری دنیا میں بہت بڑا ایک احتجاج ہوگا، اور اس کو ابھی سے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو. لیکن وہ اپنی کوشش کرے گا، آپ کو ہوشیار تو رہنا چاہیے. آپ کے درمیان میں اتنی یونٹی تو ہو کہ آپ ایسا نہ کرنے دیں اس کو. یہ بات. دوسری بات یہ کہ اسرائیل کی بڑی خواہش ہے اس وقت، ان کے جو بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ایک آدھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں بھی پرسنلی جانتا ہوں، ان کا بیان تک یہ ہے کہ اس طرف اشارے کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے شیعہ سنی یہ دو ڈیوائیڈ ہو جائیں دونوں، پھر ہم بیچ میں سے آ کے گریٹر اسرائیل بنائیں. شیعہ سنی فساد ایسا ہو جائے جیسے وہ 1618 to 1648 میں یہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان میں، ایونجلک کے درمیان میں ہوا تھا. کس کے درمیان میں ہوا تھا؟ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک. ہاں، پروٹیسٹنٹ اینڈ کیتھولک کے درمیان میں جو یورپ میں 1618 میں جو مذہبی فرقہ بندی پہ جو جنگ ہوئی تھی، کتنے 20 سال کتنے سال چلی، 30 سال چلی، اس ٹائپ کی جنگ شیعہ اور سنیوں میں ہو جائے. یہ پلاننگ ہے، خواہش ہے. اس کی مینیفیسٹیشن آپ نے ابھی دیکھی. وہ کارلسن نے ابھی بتایا تھا کہ اس نے اپنی ایک خبر میں یہ انکشاف کیا تھا کہ سعودی عرب کی طرف کچھ بارود پھینک کر اسرائیل یہ کوشش میں لگا ہوا تھا کہ الزام ایران پہ لگا دے. تو اب مسلمانوں کو چاہیے اپنے آنکھیں دل کھولیں، سمجھیں کہ یہ کون سا وقت ہے، اور ہم کوئی اس سوچ سے شیعہ سنی سے جو ہے دور رہنا چاہیے. اچھا، تیسرا اہم پوائنٹ دیکھیے، اگر یہ جنگ جو اس وقت اسرائیل نے شروع کی ہے، یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میں جنگ چھڑ گئی، اس کو مذہبی رنگ دیا گیا، جو یہ کوشش کر رہے ہیں مذہب کی طرف لے جانے کی، تو پھر یہ جنگ رکوانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس بہت خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اس دنیا میں بہت کچھ برباد ہو جائے گا. کیوں میں ایسا اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، جب دو ممالک کے درمیان ان کی سرحدی تنازعات ہوں تو اس کو حل کر لیا جاتا ہے، اس کا حل آ جاتا ہے کہ بھئی جب لڑتے لڑتے معاشی نقصان زیادہ ہو گیا، اسلحہ ختم ہو گیا، غربت آنے لگی، تو رک جاتے ہیں، یا کوئی بیچ میں آ کے فریقین کے درمیان میں صلح کرا دیتا ہے. آسان ہوتا ہے، وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن جب مذہب اور یہ ریلیجن کی پروفیسیز کے ذریعے آپ سوچیں اور اس کو بیچ میں لے آئیں کہ ہماری بائبل میں یہ لکھا ہے، تمہارے اس میں لکھا ہے، اور ہم تمہیں ماریں گے، وہ تو یہ بربادی اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ 1095 میں جو کروسیڈ وار ہوئی ہے مسلمانوں اور کرسچن کے درمیان میں، 200 برس تک رہی ہے. وہ ایک دن کے اندر ایک دفعہ جو کروسیڈر تھے انہوں نے 22,000 مسلمانوں کو چھوٹی سی جگہ میں قتل کیا تھا. 200 برس تک وہ جنگ رہی ہے.
مذہب کے نام پہ جو جنگ چھڑتی ہے وہ اس کو رکوانا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کی تباہی بہت زیادہ ہوتی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. اچھا اب دیکھیے ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ آج سے پہلے ہم نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقاریر میں یہ باتیں سنی تھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کچھ حصہ ایجپٹ کا، کچھ حصہ سعودی عرب سے کچھ حصہ لے کے، اور اس کا فلسطین کا، عمان کا، یہ کچھ ایریاز ہیں وہ نیل کے ساحل سے لے کے فرات کے ساحل تک، ٹھیک ہے نا، وہاں تک وہ اپنی گریٹر اسرائیل بنائے گا اور اتنے لوگوں کا وہ قتل عام کر دے گا. اچھا یہ بات ہم سنتے تھے ان کی اور پھر فراموش کر دیتے تھے کہ چھوڑو اب اس پہ کیا غور و فکر کرنا، یہ بہت دور ہے، کہاں کب ہوگا خدا جانے. حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ وقت جس کو ہم بہت دور سمجھتے تھے وہ ہماری زندگی میں آ گیا، آج آ چکا ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ ٹیڈ کروز ہوں یا مائک ہگبی، دیکھیے انہوں نے کھل کر یہ بات کہنی شروع کر دی ہے. وہ بھی اسی ٹیڈ کلسن کے انٹرویو میں وہ کہہ رہے تھے کہ بائبل جو ہے، وہ مائک ہگبی جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے بائبل یہ حق دیتی ہے. بائبل نے کیا اس کو نیل کے ساحل کو نائل بولتے ہیں، نائل سے ایفوپریٹس تک، وہ نیل کے ساحل سے فرات کے ساحل تک کی ساری پٹی جو ہے یہ گاڈ نے یہودیوں کو دی ہوئی ہے. یہ یہودیوں کی زمین معاف کیجیے گا. آج تک کسی امریکن سینیٹر کو، ایمبیسڈر کو ہم نے ایسی گفتگو کرتے نہیں سنا تھا کہ وہ بائبل کے حوالے سے گریٹر اسرائیل بنانے کی بات کر رہا ہو، اس پہ بحث کر رہا ہو. کبھی نہیں دیکھا تھا. اور ایگزیکٹلی وہی ساری جگہ وہ بتا رہے ہیں جو ڈاکٹر اسرار بتاتے تھے. اور وہ کہتے تھے ان علاقوں پہ وہ ایسے قبضہ کرے گا اور اتنی بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں کرے گا اسرائیل. آج آپ ان کی تقاریر جا کے سن لیجئے. اور یہ امریکن سینیٹر ٹیڈ اور یا یہ امریکن ایمبیسڈر جو ہیں اسرائیل میں مائک ہگبیز، ان کی انٹرویو سن لیجئے تو آپ کو بالکل کلیئر ہو کے پکچر سامنے آ جائے گی. اچھا یہاں پہ ایک امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وہ یہ کہ یہ جو ایمبیسڈر ہیں مائک اسرائیل میں امریکہ کے، یہ ان کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے. امریکن گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے، یہ سوچ نہیں ہے، ابھی تک تو نہیں ہے کہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے ہم اتنی چھوٹی ریاستیں جو ان کو ہڑپ کر جائیں. امریکہ کی عوام کی یا امریکن گورنمنٹ کی یہ سوچ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے ان کی انفرادی سوچ ہو، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہی از ان لو ود اسرائیل، تو وہ وہی سوچنے لگتے ہیں جو اسرائیلی سوچ رہے ہیں. یہاں تک کچھ امید بنتی ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ امریکن حکومت کا بھی موٹو بن جائے اور عوام کا بھی، جو اللہ نہ کرے کہ ایسا، کیونکہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تو تباہی نظر آتی ہے. لیکن جو یہاں کا سنجیدہ طبقہ ہے وہ ان تینوں طرف کام کر رہا ہے کہ کسی طرح سے شیعہ سنی فساد ہو جائے. گریٹر اسرائیل کے لیے وہ ٹیسٹ کریں گے بھی آپ کا ووٹر اور دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اگر مسلمان آپس میں لڑ لیے تو پھر تو وہ حشر ہوگا مسلمانوں کا جو توبہ توبہ توبہ. اور اگر یہ یونائٹ رہے تو پٹائی جو ہوگی وہ ذرا کم ہو جائے گی. ان امور پر آپ اگر آج غور نہیں کریں گے تو آنے والے وقت میں ٹائم بھی نہیں ملے گا. اب اس سلسلے میں پاکستان کیا کر سکتا ہے، اس کا کیا کردار ہوگا، اس پہ ہم اگر ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں. اچھا میں یہ بات اپنے ایک امریکن دوست کو آج سمجھا رہا تھا کہ دیکھو یہ مائک ہگبی صاحب جو ہیں نا، ان کو سمجھاؤ کہ آپ اب دنیا کی تقسیم جو ہے وہ کیا ریلیجن کی پروفیسیز کے حساب سے کرانا چاہتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ
1600 سے شروع ہوئی تھی بات، اور وہ 1945 تک یونائٹڈ نیشن تک آئی، جب یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ جو مختلف ممالک وجود میں آئے ہیں، جو ٹیریٹوریز بنی ہیں، یہ تو ایک دوسرے سے تعاون کر کے، ایک دوسرے کو سمجھا کے ٹریٹیز کے ذریعے آئی ہیں، اور ڈپلومیٹک ایفرٹس کے ذریعے طے کی گئی تھیں یہ کہ بھئی تمہاری باؤنڈری یہاں تک ہے، ان کی باؤنڈری وہاں تک ہے۔ اب آپ ان کو اگر وہ کریں گے، اور ہر قوم اپنے مذہب کی بنیاد پر اگر اپنی دنیا کی تقسیم لے کر کھڑی ہو جائے، تو یہ کیسے ہوگا؟ آج سے پہلے تو صاحبوں دنیا جو تھی وہ ممالک نہیں، تہذیبوں میں چلتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ رومن امپائر، آٹومن امپائر، پرشین امپائر، ٹھیک ہے نا؟ وہ دور ختم ہوا، اس کے بعد یہ دنیا کی یہ تقسیم ہوئی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ اسٹارٹ تو کہتے ہیں وہ کون سی ایک سلسلہ تھا، اس کا خیر چھوڑیں اتنے دور کو، یہ آپ یہیں تک رہیں فرسٹ ورلڈ وار تک، تو اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ یہ ہو کے 1945 تک یہ سب ٹیریٹوریز ہوئی ہیں۔ اب آپ ان کو اگر وہ کروانا چاہتے ہیں اپنے اپنے مذہب کے حساب سے، تو یہ تو ایک بڑا فساد ہو جائے گا۔ کرسچن کچھ کہیں گے، مسلمان کچھ کہیں گے، یہودی کچھ کہیں گے، تو اس تعلق کو چھیڑنا عقل مندی نہیں ہے، خون بہانا ہے، اس دنیا کو برباد کرنا ہے۔ اس پہ ہمارے جو بڑے اسکالرز ہیں یا جن کے ذمہ یہ کام کیا گیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کو ڈسکشن میں لائیں، انٹرنیشنل ارینا کے ڈسکشن میں لائیں کہ دیکھو یہ سوچ جو تم ڈیولپ کر رہے ہو نا، تو آپ یہ سوچ غلط ڈیولپ کر رہے ہیں۔ آپ کار جو ہے نا اس کو یہ بیک مرر جو ہوتا ہے، بیک ویو مرر سے نہیں چلا سکتے، بڑی سامنے دیکھ کے جو بڑی ونڈشیلڈ ہوتی ہے اس کے ذریعے دیکھ کے آگے بڑھاتے ہیں نا، یا پچھلی اس سے چلانا شروع کریں گے دوبارہ سے دنیا کی ڈویژن ہوگی کیا؟ ان صاحب کو یہ سمجھانا چاہیے، ورنہ اگر ایک دفعہ مذہب کی جنگ چھڑ گئی تو یہ اس دنیا میں بہت بربادی ہو جائے گی، اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ اگر دو ممالک کے آپس میں کچھ تعلقات خراب ہوں، ان کی سرحد کی تنازعات ہوں، تو وہ حل کر لیے جاتے ہیں، لیکن مذہب جب بیچ میں آ جائے اس سے دور رہنا چاہیے، پھر بہت بڑی تباہی ہوتی ہے۔ ایسا سمجھیے کہ اگر محلے میں ایک مکان یا دو مکان میں ایک ساتھ آگ لگ جائے، آپ اس کو بجھا سکتے ہیں، پانی سب ایفرٹس کر کے سارا محلہ بجھا سکتا ہے، لیکن جب جنگل میں آگ پھیل جائے تو پھر اس کو پکڑنا بجھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ مذہب کو اگر بیچ میں آپ لائے تو یہ بہت بڑی بربادی ہوگی۔ ہمیں ویسٹ کو، اپنے دوستوں کو جن سے بھی آپ کے تعلقات ہیں، ان کے سامنے اس پوائنٹ کو رکھنا چاہیے کہ دیکھو یہ دوبارہ دنیا کو ریکیلکولیٹ کروانا چاہتے ہیں، اور مذہب کی بنیاد پہ پھر تو سارے مذہب کھڑے ہو جائیں گے اور یہ ایک نیا کیوس شروع ہو جائے گا۔ اس بات کو ضرور سامنے لانا چاہیے۔ اچھا، پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان ڈیزاسٹر کے قریب کھڑا ہے بالکل۔ دیکھیے آج اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ اچھی سی سچی پارلیمان ہوتی، ہمارا وزیر اعظم یہ ہوتا عمران خان، یہ ہمارے آرمی چیف رہیں، وہاں پہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہر شخص اپنا کام کرے، عدلیہ آزاد ہو۔ اس صورت میں تو پاکستان بچ سکتا ہے۔ اور اگر یہی پاور میں رہے، یہ جوتا پالش اور یہ ذلے لائی، تو یہ تو ہر بات وہ ان سے منوا لیں گے۔ اگر ان میں ایک چٹکی عقل ہوگی نا، ایک چٹکی عقل، تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ تاریخ میں اپنا نام بدترین ناموں میں لکھوائیں گے اور ملک کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تھوڑی سی بھی عقل ہوگی نا تو ان کو چاہیے کہ اب آئرن آؤٹ کریں سارے پرابلم، اس کو نکالیں جیل سے جو ڈیزرو کرتا ہے، اور نکال کے نہیں، صرف اس کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اس پوائنٹ پہ سب کو اسٹریس کرنا چاہیے۔ دیکھو وہ میں نے آپ سے شروع میں کہا نا، جس کا ہم سوچتے تھے یار بس یہ انہوں نے تقریر کر دی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے، ایسے کون جائے گا، کون اتنا وہ ملکوں پہ حملہ کرے، وہ سب اب سچ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب میں نے کہا نا، امریکن سینیٹرز کو میں نے کبھی ایسے گفتگو کرتے نہیں سنا تھا۔ ان کے جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو ان کے دماغ ہیں، ان سے کبھی ایسی بات نہیں سنی تھی ان کے منہ سے۔ آج یہ سننے کو مل رہا ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے، بس ذرا انٹرنیشنل پریشر کا خطرہ ہے۔ وہ سب اس طرف گیند جا رہی ہے۔
نہ صرف یہ کہ عمران کو رہا کریں، فیئر الیکشن کرائیں، اس کے ساتھ مل کر کام کریں جب تک کہ ان کا ٹرم ہے. بھول جائیں باقی ساری خطاؤں کو ایک دوسرے کی. اگر اس وقت بھی تم نے مل کر کام نہیں کیا تو بس میں کچھ آگے اس سے الفاظ کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وہ اچھے الفاظ نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں جو بات صحیح ہے وہ کم از کم ضرور بتانی چاہیے اور اس کو ضرور آگے بڑھانا چاہیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.